ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، یہ میرے دوستوں کے اوپر قرضہ ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ لڑائی تو ہی رہ گئی ہے بس۔ آپ کا قرضہ دوستوں کے اوپر آپ نے دیے کیوں؟ اچھائی کے لیے، برے وقت میں کام دیا۔ دیکھو، جب کوئی پیسے مانگے دو چیزوں کے دیکھو، جو بغیر نہیں مانگے نا اس کو ویسے ہی دے دیا کرو۔ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو ہدیہ تو دینا چاہیے نا، صدقہ بھی صدقہ مالداروں پہ بھی جائز ہے، اس کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے۔ مانگنے کے لیے ایک اصول رکھو، جو آیا ہے نا مانگ رہا ہے، اس کو بولے تیری ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے، نہیں پڑھاؤ، ٹماٹر بیچے گا یہ مانگنا اس کام کے لیے ٹھیک؟ بولو، یہ کام ہے؟ ہاں، مانگ رہے ہیں قرضے کے طور پر اور اس میں صلاحیت ہے واپس دینے کی، پھر ایک الگ بات ہے۔ جیسے آدمی کو کبھی ہوٹل پہ کھانا کھائے، پیسے ہی نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے، دوست سے کہتا ہے ابھی تو دے دے، کل میں تجھے دے دوں گا، وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، ایسے ہی فیس اس دفعہ نہیں بھری گئی، اگلی دفعہ میرے پیسے آئیں گے میں دے دوں گا، یہ تو سب آپس میں چلتا ہے اتنا نا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا اگر مانگ رہا ہے تو بھائی، جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو بچوں کو اسکول میں تو کیوں پڑھا رہا ہے؟ دیکھو، میں آج اللہ نے مجھے مالی وسعت دی، ہمیشہ سے اتنی زیادہ نہیں، غریب کبھی بھی نہیں تھا، میرے 7-8 بچے تھے تو میں تو نہیں اسکول میں پڑھا رہا تھا، مجھے پتا تھا میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، میں بڑا خوش تھا اس وقت بھی، اور بچے زیادہ اچھے اور زیادہ اچھے چل رہے تھے اب سے بھی۔ تو میں قریب میں کسی خاتون سے بات کی، وہ بچوں کو پڑھاتی تھی، میں نے کہا بھائی میں فیس اتنی دے سکتا ہوں، آپ بچوں کو ہوم اسکولنگ گھر میں پڑھا دیں۔ بچے جاتے تھے، پردے دار خاتون تھی، ایسے تمیز سے آتے تھے، جا رہے ہیں، مزہ آتا تھا ان کو، ٹیوشن جا رہے ہیں، ٹیوشن سے آ رہے ہیں، سستے میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا، پڑھائی زیادہ ہو رہی تھی۔ پھر جب میرے پاس گنجائش آ گئی تو میں نے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا، تو فیسیں جا رہی ہیں، پڑھائی کم ہو گئی پہلے سے۔ رنگ کے ڈبے، کلر کے ڈبے، آج اسکول میں یلو ڈے تو آج نیلا ڈے تو آج پیلا ڈے۔ اسکول والوں کو پتا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا مہنگا اسکول ہے، باپ کے پاس فالتو پیسے بہت ہیں، تو ڈبوں پہ اور فلانے پہ، اور یونیفارم بھی ہم سے خریدو، بیگ بھی ہم سے خریدو، سلیبس بھی ہم سے خریدو۔ پڑھائی کے علاوہ الحمدللہ سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا ہے، پڑھانے کے لیے پھر وہ ٹیوشن ہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آپ کہتے ہو پھر پڑھا کیوں رہے ہو؟ کیا کریں، ہر جگہ یہی حال ہے، تو اب یا تو ہونا کوئی ایسے۔ پھر بھی ہمارے بچوں کا اسکول دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہے، دوسروں سے کمپیئر کرو گے تو پھر بھی بہت بہتر ہے، میں اچھے اسکول کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب پیسے نہیں تھے، میں نے تو نہیں کہا کہ میری 3 بیویاں ہیں اور میرے اتنے بچے ہیں یار، کچھ اسکول کے یار میں کہاں سے، بھائی چھوڑو، نہیں پڑھاؤ، ہم نے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بچایا، ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے، ٹماٹر بیچیں گے، کیا خیال ہے؟ یہ ذہن بنا لیا تھا، ٹماٹر بیچیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹماٹر کی ریڑھی دیکھ لیں گے، بینک سے میزان، بینک سے ریڑھی قسطوں پہ کوشش کریں گے پکڑنے کی۔ میرے بھائی، دنیا جو ہے نا مسافر خانہ سمجھو گے تو سکون میں رہو گے، پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی زرداری بننے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ، تو یہ کام مت کرو، اس سے نسل بھی روک رہا ہے، شادیاں بھی نہیں کر پا رہا وہ، اپنی زندگی کے مزے کرکرے۔ رزق بار بار قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں؟ میں چاہوں گا گھر بیٹھے دولت کے مار لگا دوں گا، نہیں چاہوں گا نا تو پیچھے بھاگتا رہے گا۔ آپ کو ایک شاہد انور نظر آ رہا ہے، کروڑوں شاہد انور اور بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے ڈبل محنت کی ہوگی، پھر بھی وہ کہیں چوکیدار بنے ہوئے، کہیں ٹھیلا لگا رہے ہیں۔ وہ شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نا لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں، ابے اتنی دولت، ڈالر، یوں ہم بھی امیزون پہ جاتے ہیں۔ بھائی، اس جیسے پیسیوں گئے ہوں گے، ایک کامیاب ہو گیا اللہ کے ارادے سے، وہ بھی یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، اللہ کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں، جس کے لیے میں نہیں چاہوں گا وہ امیزون کا اونر بن کے بھی غریب ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ قرآن بار بار اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ دولت کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، اپنی طرف سے غفلت نہ کریں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ میں نے دیکھا بیٹھے بیٹھے لوگ کروڑپتی بن جاتے ہیں، کوئی بزنس نہیں آتا، ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالا، قسمت تھی، چمک گئی، چل بھائی۔ اور ایسے بھی دیکھیں، باپ دادا سے چلتا ہوا بزنس کروڑوں اربوں کا، اچانک حالات تبدیل ہوئے، وہ روڈ پہ آ گئے، خودکشیاں کی ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے دولت کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیک نہ مانگو، جو ہے اس میں سروائیو کرو، چلاؤ۔ توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ تو ہمارے پاس نہیں تھے، ہم نے کہا نہیں پڑھائیں گے، جاؤ ایسی کی تیسی۔ اچھا مفتی صاحب، جب آ گئے تو پڑھا بھی دیا۔ جی، آخری سوال یہ میں الحمدللہ، اچھا آپ کو سوری، میں نے آپ کا سوال کا تو جواب دیا نہیں کہ آپ کے دوستوں نے پیسے لیے ہوئے، نکلیں گے کیسے، اس کا جواب یہ نہیں نکلیں گے۔ اور میں روزانہ دیکھتا ہوں کبھی رینٹ پہ گاڑیاں نکال رہے ہیں، ان کے لیے پیسے ہیں۔ وہ آپ کو دکھا دکھا کے گولے گنڈے کھائیں گے،
اور 1 to 5 نہیں دیں گے, یہ لکھ لو. 1 to 5 لینے کے لیے پیسے وہ ابھی لینڈ کروزر پہ گھومیں گے, لیکن جب آپ پیسہ لینے جاؤ گے نا, بولیں گے یہ لینڈ کروزر تو مجھے کسی نے دے دی, اس میں تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, اس کے تو ریپیئرنگ ہے. وہ ایسی باتیں کرے گا نا کہ آپ کی سوچ, وہ سوئٹزرلینڈ میں گھر بنا لے گا. آپ جب پیسے لینے کے لیے جاؤ گے بولے گا یار یہ تو میں ملک کی حالات خراب تھے تو بھاگ کر آیا ہوں, سوئٹزرلینڈ کیسے آ گیا تو بھاگ کے؟ بھائی وہ نہیں دے گا. آخری اگر وہ دے دے نا, اگر وہ دے دے تو اس کو عجائب گھر میں جمع کراتے ہیں آپ. 5 سال تو ہو گئے, نہیں دیں گے, 25 سال اور بھی گزر جائے, نہیں دیں. آخری سال سب میں الحمدللہ میں نے مکے میں مدینہ منورہ میں 11 سال گزارے ہیں ماشاء اللہ. وہاں میں نے ایک اپنے یعنی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ہر انسان کے کام آؤں گا. مکے میں دعا مانگی تھی 3-4, اور الحمدللہ کام کرتا رہتا ہوں. لیکن اکثر لوگ میرے دوست جو میں اچھائی کرتا ہوں وہ میرے کو بولتے ہیں یار یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, لیکن میری نیت اور میرا کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے دل کی حالت اللہ ہی جانتا. اللہ ہی جانتا ہے. لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. کبھی کبھار میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں اچھائی کرنا چھوڑ دوں. دیکھو جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے انسان, میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں, سب سے پہلے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. شیطان دیکھتا ہے اب یہ اچھا کام چھوڑ نہیں رہا نا, تو شیطان کہتا ہے تمہاری نیت تو اچھی ہے ہی نہیں, وسوسے ڈالتا ہے جس سے آدمی وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اور شیطان کا حربہ کامیاب نہ ہو, شیطان پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو تانا تو تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو. جب آپ کو لوگ تانا دینا, علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے تانے کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دے, اصل میں وہ ریاکار ہے. ریا کا مطلب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو آپ ریاکار ہو. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ریاکار ہو, آپ مخلوق کو لفٹ کرا رہے ہو. تو لوگوں کو تانے دینے دیں. لوگ کہیں گے آپ کو ریا کر رہے ہو, دکھلاوا کر رہے ہو, آپ کرو بھائی. تو اس کے خوف سے چھوڑ دینا, یہ ریاکاری ہے اصل میں.